وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 8۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے رسول، آپ انہیں بتا دیں، بے شک آپ پر ایمان لانے والوں، یہودیوں، مسیحیوں اور صابیوں میں سے جو لوگ مجھ پر حساب کتاب کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سب کا اچھا بدلہ میرے پاس ہے۔ انہیں حساب کتاب کے دن ڈر ہوگا نہ کوئی خوف۔ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وضاحت: یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کی اولاد اور اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دعوے کو غلط قرار دے رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اولاد یعقوب، یاد ہے جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور وعدہ لیا کہ تم ہمارے حکم پر عمل کرو گے، تمہیں ہدایت دی کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لینا اور اس پر عمل کرنا۔ جو احکام اور ہدایت تمہیں تورات میں دی گئیں انہیں یاد رکھنا تاکہ میرے غضب اور ناراضی سے بچ سکو۔ وضاحت: اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو کچھ احکام بہت سخت لگے۔ انہوں نے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ پہلے انہوں نے کہا، ہم موسیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم اس صورت میں تورات پر عمل کریں گے اگر اللہ خود ہمیں اس کا حکم دے۔ پھر 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے، جنہیں اللہ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ جب انہیں ڈر ہوا کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر نہ گر جائے اور وہ مارے جائیں تو انہوں نے تورات کو ماننے اور عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس مشکل سے نکلتے ہی وہ اپنی بات پر قائم نہ رہے۔ جب واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ تو کہا کہ اللہ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا ہو سکے تم اتنا عمل کر لینا، جو نہ ہو سکے وہ میں معاف کر دوں گا۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ تم تورات پر عمل کرنے کے وعدے پر قائم نہ رہے۔ کیا ایسا کرنا میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اگر میرا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایسا کرنے پر تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تم فوری عذاب سے اس لیے بچ گئے کہ میں اپنی دی ہوئی مہلت سے پہلے سزا نہیں دیتا، اس کے بعد اعمال کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یاد ہے ہم نے تمہیں یوم سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ ایک گروہ ہیلے بہانوں سے ہفتے کے دن منع کیے جانے والا شکار کرتا تھا۔ تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے دھتکارے ہوئے بندر ہوں۔ وضاحت: اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اللہ کے حکم سے کچھ عرصے میں مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن ان کا شکار نہیں کیا جاتا۔ یوں ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے پانی میں مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی جو صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ وہ سطح پر آ کر اپنا سر پانی سے باہر نکال لیتی۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بے تاب ہوتے کہ اتنی زیادہ مچھلیاں اور ہم شکار نہیں کر سکتے۔ شکار کرنے کے لیے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں اپنے تالابوں میں آنے دیتے۔ جب مچھلیاں تالاب میں آ جاتی تو پانی کا راستہ بند کر دیتے
تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں۔ وہ لوگ انہیں اتوار کے دن شکار کر لیتے۔ یوں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے چالاکی کا مظاہرہ کرتے۔ جس گروہ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی انہیں سخت ترین سزا ملی اور وہ بندر بنا دیے گئے جو صرف 3 دن زندہ رہے۔ اللہ سے معافی مانگتے اور روتے گڑگڑاتے اسی حالت میں مر گئے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ یوں حیلے بہانوں اور چالاکیوں سے نافرمانی کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کرنے والوں کو ہم نے سزا دی۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے نافرمانی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمارے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یاد ہے موسیٰ کی قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا علم نہیں تھا۔ قتل کا معمہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ شک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ کے پاس گئے اور اس مسئلے کا حل پوچھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ وضاحت: اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں موجود گائے کے بچھڑے کی محبت ختم ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے، ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو۔ اللہ تمہیں جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اس کی قوم نے کہا، موسیٰ اپنے رب سے پوچھے کہ وہ کھول کر بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہو، ایسی گائے جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اس کی قوم نے کہا، ہمیں تو اس بارے میں شک ہو گیا ہے، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ایسی گائے کہاں سے ملے گی؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وضاحت: اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بار بار سوال کر کے گائے کی نشانیاں پوچھتی اور ایسی گائے کی تلاش اپنے لیے مشکل بناتی رہی۔ بار بار سوال کرنے کی ایک وجہ گائے ذبح کرنے سے بچنا تھا۔ ان کی گائے کے بچھڑے سے محبت انہیں قربانی سے روک رہی تھی۔ ایک زمانے میں جس سنہری گائے کی عبادت کی جاتی تھی بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ وہ واقعی اب اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ یہ بہت مشکل امتحان تھا۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا، اللہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جس سے زمین میں ہل چلانے یعنی کھیتی باڑی کرنے کا کام لیا جاتا ہو، نہ ہی کنویں سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کرنے کا۔ جسمانی لحاظ سے اس گائے میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو، اس گائے کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ موسیٰ کی قوم کہنے لگی،
اب آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک نشانیاں بتا دی ہیں، ہم ایسی گائے ضرور ڈھونڈیں گے۔ موسیٰ کی قوم کو ان نشانیوں والی گائے بہت مشکل سے ملی۔ گائے کے بارے میں بار بار سوال کرنے اور نشانیاں پوچھنے سے ایسے لگتا تھا کہ وہ گائے ذبح نہیں کریں گے، لیکن آخرکار انہوں نے ایسی گائے ڈھونڈ کر ذبح کر دی۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں 10 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ قرآن انہیں اہل کتاب کہہ کر بھی بلاتا ہے۔ ان کا دین تحریری قانون اور زبانی قانون پر مشتمل ہے۔ یہودی خدا کے ایک ہونے، اپنی نسل بنی اسرائیل کی برتری اور عظمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے کے یہودیوں کی اکثریت اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں، بلکہ ترکیہ میں رہنے والے خضر کی اولاد ہے، جس نے 6 صدی عیسوی میں یہودیت قبول کر لی تھی۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد روس، ایران اور اسرائیل میں رہتی ہے۔ یہودیت آج کے زمانے میں پایا جانے والا سب سے پرانا الہامی دین ہے۔ لفظ یہودی قرآن حکیم میں مختلف انداز میں 15 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسیحی۔ اللہ کے نبی مسیح ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسیحی کہلاتے ہیں۔ قرآن ان کا ذکر نصارہ کہہ کر بھی کرتا ہے۔ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مسیحا ہے، جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر دوبارہ زندہ ہو کر آدم کے گناہ کی تلافی کی اور دنیا کو نجات دلائی۔ اس وجہ سے مسیح پر ایمان رکھنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ مسیحی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، کچھ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام دونوں کو خدا مانتے ہیں، جبکہ کچھ مسیحی عیسیٰ، سیدہ مریم اور جبرائیل امین علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ لفظ نصارہ قرآن حکیم میں 14 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسیحا۔ مسیحا کا معنی ہے نجات دلانے والا۔ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مسیحا ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ مسیحا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی دنیا میں نہیں آیا۔ صابی۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا پر یقین رکھتے اور نماز ادا کرتے تھے، انہیں صابی کہا جاتا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صابی کسی الہامی دین کی پیروی کرتے تھے، جس کی شکل میں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آ چکا تھا۔ آج دنیا میں صابی موجود نہیں۔ عرب اس کے معنی بے دین لیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بھی صابی کہنے لگے۔ شریعت۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جسے اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا شریعت کہلاتا ہے۔ ذاتی، اجتماعی، سماجی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے تمام قانون اور معاہدوں کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنا شریعت ہے۔ شریعت اپنے رسول کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، شریعت موسوی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، شریعت محمدی کہلاتی ہے۔ یوم سبت۔ یہودی ہفتے کے دن کو یوم سبت کہتے ہیں۔ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص اور مقدس ہے۔ ان کے لیے 10 احکام میں سے ایک یوم سبت ہے۔ یہودیوں کے ایمان کے مطابق اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہودی اس دن کوئی کام نہیں کرتے۔ لفظ سبت قرآن حکیم میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ 10 احکام۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں لکھ کر دیں ان پر 10 احکامات لکھے ہوئے تھے۔ یہ احکام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، بت نہ بنائے جائیں۔ نمبر 3، خدا کے نام کو بے وجہ استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 4، یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کیا جائے۔ نمبر 5، ماں باپ کی عزت اور خدمت کی جائے۔ نمبر 6، ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 7، زنا نہ کیا جائے۔ نمبر 8، چوری نہ کی جائے۔ نمبر 9، اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دی جائے۔ اور نمبر 10، لالچ نہ کیا جائے۔ قاتل۔ کسی کو ناحق جان سے مار دینے والے کو قاتل کہتے ہیں۔
اس کی سزا بدلے میں قتل کرنا یا دیت ادا کرنا ہے۔